بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں، سبق نمبر 2، باب اول، الف، القرآن الکریم، اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم مشقی سوالات پڑھیں گے۔ سر نوید خالد۔ سب سے پہلے تفصیلی سوال اس میں ہے، سوال نمبر 1، وحی کی اہمیت بیان کیجیے۔ وحی کی اہمیت، وحی کے لفظی معنی لکھیں گے۔ وحی کے لفظی معنی ہیں خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا، یہ 2 معنی ہوئے۔ وحی کے اصطلاحی معنی شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچایا۔ وحی کی اہمیت، وحی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم یقینی ہوتا ہے۔ سارے پیغمبران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے وحی اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر وحی اترنے یا نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا اور فریبی ہوگا۔ وحی قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ، یہ رسول اپنی نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ بھیجی گئی ہر وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجی گئی ہے، نبی کی جو ہے بھیجی جاتی ہے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ ہر نبی جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی بھیجی جاتی ہے انہی کے مطابق وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل وحی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی جلی، جسے وحی مطلوبی کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید، اور دوسری جو ہے وہ حدیث و سنت، جسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوبی کہا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوبی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ احادیث مبارکہ۔ وحی کی دونوں قسمیں انسانی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی احکام کی بنیادی ماخذ ہیں یہ۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیں۔ وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل تک پہنچائی جائے، ڈالی جائے دل میں یا پہنچائی جائے۔ دوسری بات، پردے یا اوٹ کے پیچھے سے نبی کو آواز آتی ہے اور اس تک پیغام پہنچتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی یا رسول کی طرف لاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكیم۔ ترجمہ، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہیں اللہ القاء کریں، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد درجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ وحی کے لفظی معنی، وحی کے اصطلاحی معنی اور وحی کی اقسام۔ وحی کی دو اقسام ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ اس کے بعد ایک جو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کا ترجمہ پوچھا گیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات پوچھی گئی، وحی کی اقسام بیان کریں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قرآن مجید، جسے وحی جلی یا وحی مطلوع، یعنی کہ مطلوع کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ حدیث اور سنت جسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی کی دونوں قسمیں جو ہے نا وہ انسان کی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد MCQs۔ وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا۔ قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ وحی کی 3 صورتیں ہیں، قرآن مجید میں وحی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ وحی کی صورتوں کا ذکر ہے سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى میں وحی کی صورتوں کا ذکر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور سبسکرائب بھی آپ لوگ کر چکے ہوں گے۔ لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اگر نہیں کیا ابھی بھی کر لیجئے، اور لائک لازمی کیا کریں۔ نیچے جو بٹن ہے اس میں لائک کریں۔ ڈسکرپشن میں دیکھتے رہا کریں کہ اس میں جو ہے تمام لیکچر جو ہے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس کے لنک موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بھائی آہستہ آہستہ تمام لیکچر بنا دی جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔